السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے اس فن کی اہمیت، ضرورت، تاریخ، فوائد و مقاصد، طریقۂ حصول، اصطلاحات سامنے ہوں تو اس فن کو سیکھنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے، مقاصد طے ہو جاتے ہیں، منصوبہ بند تیاری چلتی ہے۔ عام طور پر مدارس میں درس نظامی کی کتب پڑھانے والے اساتذہ علوم عالیہ و عالیہ کی کتابیں پڑھانے سے قبل یہ سارے مبادیات فنون کتاب شروع کرنے سے پہلے یا کتاب شروع کرتے وقت طلبہ عزیز کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ کتاب سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور فن اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ادارہ کہف الایمان میں تقریباً سارے علوم و فنون، علوم عالیہ و عالیہ کو متعلقہ فن استاد ابتدائے سال پہلے دن اجتماعی طور پر طلبہ اکرام کے سامنے پیش کریں گے۔ طلبہ اکرام سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے ضبط کریں، اپنی کاپیوں میں محفوظ کریں، اس کی تکرار کریں اور پھر اس کو سنانے کی زحمت بھی گوارا کریں۔ یہ تقریباً 12-15 فنون آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا ہمارا محاضرہ مبادیات فن نحو سے متعلق۔ عام طور پر مدارس میں طلبہ کرام نحو سے متعلق دو باتیں جانتے ہیں۔ نحو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نحو بہت ایک مشکل فن ہے، مشکل کتاب ہے، وہ سمجھنے کی کتاب ہے۔ ایک تصور یہ ہوتا ہے۔ دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کمزوری پائی جائے تو فراغت تک، عالم بن جانے تک یہ کمزوری باقی رہے گی، پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن مدرسے کے طلباء اور مدرسے کے اس خول سے ہٹ کر ایک اجنبی، ایک عام آدمی کے سامنے جب فن نحو کا تذکرہ آتا ہے تو اس مبتدی کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں کہ اس فن نحو کی تعریف کیا ہے؟ کیا واقعی اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کا سمجھنا قرآن و حدیث کے سمجھنے پر موقوف ہے؟ کیا یہ فن عربی مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے، عرب ممالک میں؟ اس فن کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ فن حضور کے زمانے میں تھا؟ کیا صحابہ کرام نے بھی اس فن کو سیکھا؟ اس کا بانی کون ہے؟ کیا اس کا سیکھنا واقعی مشکل ہے؟ کن کتابوں کا سہارا لے کر ہم اس فن کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنے مہینوں، کتنے دن میں؟ اور کون سی بحثیں اہم اور مشکل ہیں؟ یہ سارے سوالات ایک مبتدی، ایک اجنبی کے سامنے آتے ہیں۔ یہی بنیادی باتیں مبادیات فنون کے ذیل میں سنائے جاتے ہیں۔ اب ان سوالات کو، جسے ذیلی عناوین بھی بنایا جا سکتا ہے، ان سوالات اور ان ذیلی عناوین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم موضوع کو پڑھیں گے، موضوع کو سنیں گے تو موضوع اچھی طرح راسخ بھی ہو جائے گا، تشنگی بھی ختم ہو جائے گی، مزید کوئی اور جدید سوال ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم علم نحو کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ عربی زبان دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے، قبر، حشر، جنت ہر جگہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس وقت دنیا کے 58 اسلامی ممالک میں سے 22 ممالک کی سرکاری دفتری زبان عربی ہے، جیسے الجزائر، بحرین، مصر، لبنان، سعودیہ، صومالیہ، سوڈان، قطر، مراکش، یمن، فلسطین، کویت، اردن، عمان وغیرہ۔ عربی زبان سے ہماری جو وابستگی ہے اس کی اصل وجہ قرآن و حدیث ہی ہے۔ ہمارا علمی اثاثہ، تفاسیر، تشریحات، عقائد و مسائل تقریباً اسی زبان میں ہیں۔ ہمارے مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اکثر و بیشتر کتابیں اسی زبان میں ہیں۔ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمے کی فصل نمبر 54 میں عربی زبان کے علوم پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے 4 ارکان ہیں، یعنی عربی زبان 4 علوم پر مشتمل ہے: علم لغت، علم نحو، علم بیان، علم ادب۔ ان 4 علوم میں بھی سب سے زیادہ اہم اور مقدم علم نحو ہے، کیونکہ مقاصد پر دلالت اور رہنمائی قواعد نحو ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک آیت ہے، آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ سے مراد مقصد پر دلالت جب تک نحو نہیں پڑھیں گے، اعراب نہیں ڈالا جائے گا، اعراب صحیح نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ نحو ہی سے فاعل، مفعول، مبتدا، خبر کا علم ہوتا ہے، تو مقصود پر دلالت صحیح معنی میں نہیں ہوتی ہے۔
اسی لیے اہل علم حضرات کا اتفاق ہے کہ علم نحو عربی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے نحو کی اکثر کتابوں پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، علامہ محمد بن لیث کا مقولہ مشہور ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یا النحو فی الادب کالملح فی الطعام۔ جیسے کھانے میں نمک نہ ہو تو بے ذائقہ دار ہوتا ہے، بدمزہ ہوتا ہے، ویسے ہی کلام میں، ادب میں اگر نحوی قواعد اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو وہ کلام بھی بے ذائقہ دار ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بعض علماء نے اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ نحو روح کی طرح ہے، النحو فی الکلام کالروح فی الانام، جیسے انسان کے اندر روح ہے، روح کے بغیر انسان نہیں، لاشے ہو جاتا ہے، لاش ہے وہ، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت، ویسے ہی کلام میں اگر نحوی قواعد کی رعایت نہ کی جائے تو وہ کلام بھی لاشے ہو جاتا ہے، اس کلام کا، اس عبارت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں علماء نے نحو کی اہمیت پر بہت ساری عبارتیں لکھی ہیں، النحو یساعد المرء علی قراءۃ القرآن ویعین علی فہم اسرار اللغۃ العربیہ، کہ نحو قرآن پاک کی تلاوت اور لغت عربیہ کے اسرار کے سمجھنے پر معاون ہوتا ہے۔ النحو یعصم اللسان عن الخطأ فی النطق ویعصم القلم فی الکتابۃ، لکھنے میں قلم کو بچاتا ہے اور زبان کو غلطی کرنے سے یہ نحوی قواعد بچاتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تعلموا النحو کما تعلموا السنن والفرائض، علم نحو کو سیکھو جس طرح تم سنن و فرائض کو سیکھتے ہو۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے تعلموا النحو فإنه جمال وترکه عیب، علم نحو کو سیکھو اس لیے کہ وہ خوبصورتی کا باعث ہے اور اس کا نہ جاننا ایک طرح کا عیب ہے۔ صاحب مفتاح السعادہ لکھتے ہیں کہ علم نحو کا حاصل کرنا حکم کے اعتبار سے فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ جو لوگ علم نحو کو ایک معمولی درجہ دے کر اسے خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اس کے ساتھ انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دراصل ان کا یہ عمل اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے مفاہیم اور اس کے معنی سے روکنے کے مرادف ہیں۔ قرآن کے اعجاز کو محسوس کرنے اور مراد الہی کو جاننے کے لیے اس کی معنویت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی بجنوری دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم، وہ فرماتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں نحو صرف پر لکھی گئی، اس کے مقدمے میں حضرت نے لکھا عربی تعلیم کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کے مفہوم و معانی کے صحیح ادراک کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عربی زبان کے قواعد نحو صرف کلیدی حیثیت کے حامل ہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو طلبہ ابتدائی درجوں یعنی اول دوم سوم میں فن نحو صرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، وہ اگلی درسگاہوں، اگلی جماعتوں، اگلے درجوں میں جا کر پہنچ کر عربی کتابیں سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہو کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ماحول صحیح نہ ملنے کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں، یا پڑھا کر آگے بڑھ بھی جائیں، پڑھانے کے لیے بیٹھ جائے تو طلبہ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے علم نحو کو سیکھنے کی کافی اہمیت۔ اس گفتگو کے سننے کے بعد آپ حضرات کے دل میں اتنا تو داعیہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ علم نحو کی اہمیت زیادہ ہے، اہمیت ہے، اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کسے کہتے ہیں، موضوع غرض و غایت کیا ہے، تدوین اس کی کیا ہے؟ طلبہ عزیز، دنیا میں تقریباً 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر زبان کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، انہی قواعد کی روح سے زبانیں لکھی بولی جاتی ہیں، لیکن جو آدمی جس ماحول میں رہتا ہے تو وہ زبان اپنے آپ سن کر آ جاتی ہے، قواعد کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صبح و شام سنتے سنتے آ ہی جاتی ہے، جس کو مادری زبان مدر ٹنگ کہتے ہیں۔ جیسے ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان کے لیے ہم نے، اردو زبان کے بولنے لکھنے کے لیے ہم نے اس کے مستقل کوئی قواعد نہ لکھے ہیں نہ پڑھے ہیں، لیکن وہ طبقات جو اردو، جس کی مادری زبان اردو نہیں ہے، ملیالم ہے، کنڑ ہے، کوئی اور زبان ہے، وہ اگر اردو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اردو کے قواعد لکھے گئے ہیں، مذکر، مؤنث، واحد، جمع، اور ساری چیزیں جس کی رعایت کرنا ضروری ہے، اردو ادب جسے کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے سامنے عربی ہے تو عربی سیکھنا ہو تو اس کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں، انہی قواعد کے جاننے کا نام یہ علم نحو ہے۔ نحو کی لغوی تعریف تو راستہ، مقدار، جہت، نوع، جانب، مقصد، ارادہ ہے، لیکن اصطلاحی تعریف یہی یہ قواعد اور اصول ہیں جن قواعد کے ذریعے سے ہم عربی
لکھنے بولنے پر قادر ہو جائے اور عربی لکھنے پڑھنے بولنے میں غلطی سے محفوظ ہو جائے۔ آخری حرف کا اعراب کیا ہوتا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، یہی غرض و غایت ہے کہ لکھنے پڑھنے میں لفظی غلطی سے ہم بچ جائیں۔ غرض و غایت ہے، غرض اور غایت، چلتے چلتے نقطے والی بات آپ یہ سمجھیں، غرض اور غایت 100% مترادف لفظ نہیں ہیں۔ غرض کے معنی ہیں انتہا اور غایت کے معنی ہیں نتیجہ۔ مثال سے آپ سمجھیں، مثلا آپ قلم خریدنے کے لیے بازار گئے، تو قلم خریدنے کے لیے بازار جانا یہ غرض ہے، اور بازار جا کر قلم خرید لینا یہ غایت کہلاتا ہے۔ آپ بازار چلے گئے، جانے کے بعد آپ نے قلم خرید لیا، تو قلم خرید لینا یہ غایت ہے، خریدنے کے لیے جانا یہ غرض ہے، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زبان ہے، کیا صحابہ کرام نے بھی اس زبان کو سیکھا ہے؟ اس زمانے میں کیا یہ نحوی قواعد مرتب تھے؟ کب سے اس کی تدوین ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ، ایک چھوٹی سی ایک تاریخ میں سناتا ہوں۔ اس کے سننے سے آپ حضرات کے ذہن میں اچھی طریقے سے اس کی تدوین کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے بانی کا اندازہ ہو جائے گا۔ صاحب مفتاح السعادہ ابو بکر بن محمد حسن زید لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت سے آغاز اسلام تک عرب اپنی فطری عادت کے مطابق فصیح و بلیغ عربی زبان میں گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچا اور اس کو تمام ادیان و مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا، مختلف زبانیں بولنے والے فوج در فوج دائرۂ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو عرب و عجم کے اس اختلاط کی وجہ سے عربی زبان میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے غلط سلط عربی بولنا لکھنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر یہ نحوی قواعد لکھے گئے ہیں۔ اب یہ نحوی قواعد کس نے مرتب کیے، کس کے حکم سے مرتب کیے؟ اس سلسلے میں کتابوں میں 3 واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو الاسود دویلی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے ہاتھ میں چند اوراق کو، ایک کتابچے کو میں نے دیکھا، اور میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے بتایا کہ عرب و عجم کے اس اختلاط کی وجہ سے بہت زیادہ عربی زبان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، مجھے فکر دامنگیر ہو رہی ہے کہ اگر اس کے اندر میں قواعد کو مرتب نہیں کروں گا، اگر یہ قواعد مرتب نہ کیے جائیں تو بہت زیادہ غلطیاں امت کے اندر پھیل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے یعنی ابو الاسود دویلی کو حکم دیا کہ آپ ان قواعد کو مرتب کریں۔ میں نے اس کو لیا اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا اس کے اندر لکھا ہوا تھا الکلام کلہ اسم و فعل و حرف، پھر اس کے بعد ہر ایک کی تعریف لکھی ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے میں نے ان قواعد کو مرتب کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے میں نے یہ کتابچہ رکھا ان قواعد کو، تو حضرت علی نے کہا ما احسن هذا النحو الذي قد نحوت، کیا ہی خوب ہے یہ طریقہ جس کو تم نے اختیار فرمایا ہے۔ پس برکت کے طور پر امیر المؤمنین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہی کے ساتھ اس علم کو موسوم کر دیا گیا اور اس کا نام علم نحو رکھ دیا گیا، یہ گویا کہ اس کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دیہاتی کے سامنے ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ مجھے قرآن و حدیث کا کچھ علم بتائیے، تو وہ دیہاتی کہنے لگا، وہ سنایا سورہ توبہ کی یہ آیت ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو بجائے ورسولہ پڑھنے کے اس نے ورسولہ ہی پڑھا، جس کا ترجمہ ایسا بگڑ گیا۔ اصل تو ہے بے شک اللہ رب العزت ورسولہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں، لیکن اس نے ورسولہ ہی اعراب لگا کر پڑھنے کی بنا پر معنی یہ ہو گیا العیاذ باللہ بے شک اللہ مشرکین سے اور محمد عربی سے، رسول سے بھی بیزار ہے، العیاذ باللہ۔ مطلب بگڑ گیا ایک حرف کے، ایک اعراب کے، ایک زبر زیر کے بدلنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ابو الاسود دویلی کو حکم دیا کہ آپ ان قواعد کو مرتب کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابو الاسود دویلی وہ خود جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص کو جس شخص کے پاس ایک سواری ہے، وہ بجائے سواری پر سوار ہونے کے پیدل چل رہا تھا، تو حضرت نے کہا لم لم ترکب علیہ، کیوں آپ اس پر سوار ہو کر نہیں جاتے ہیں؟ سواری تو موجود ہیں، سواری کے رہتے ہوئے بھی آپ پیدل چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ فرسی ضارعن، یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا گھوڑا لاغر ہے،
تو فرسی مبتدا ہے، مضاف الیہ مل کر، ضارع یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اور مرفوع یعنی پیش آنا چاہیے، ضارع کہنا چاہیے، تو اس نے ضارعین کہہ دیا۔ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا، تو حضرت کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ قواعد کو مرتب کرنا چاہیے۔ الغرض قدر مشترک اتنی بات تو معلوم ہو چکی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے یا حضرت عمر کے حکم سے۔ سب سے پہلے بانی اس کے ابو الاسود دویلی ہیں، انہوں نے ان قواعد کو مرتب کیا۔ ابو الاسود دویلی یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ علم بصرہ کے اندر پھیلا۔ پھر اس کے بعد کوفہ کے لوگ آ کر بھی یہاں سیکھنا شروع کیے۔ کوفہ کے اندر بھی ماہرین فن، ماہرین نحو، نحویین پیدا ہو گئے، بصرہ کے اندر بھی ہیں۔ ان کے درمیان چلتے چلتے دقیق مسائل میں کچھ اختلاف بھی ہوا، جیسے کہ آپ نے تنازع فعلان کی بحث پڑھی، لیکن ہمارا جو راج مذہب ہے وہ بصریین کا ہے۔ ہم اور صاحب کتاب ہدایت النحو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ ہلکا پھلکا کچھ اختلافات ہیں اس کے طرف۔ اب یہ قواعد نحو جو مرتب کیے گئے ہیں، کس کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے ہیں؟ ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے 4 فنون کو جمع کیا تھا: لغت، نحو، صرف اور تجوید۔ تقریباً 50 سال تک ان چاروں فنون کو ایک ہی فن جانتے تھے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے تجوید کو، لغت کو، نحو کو، صرف کو علیحدہ کیا گیا۔ لیکن اس فنون کو مرتب کرنے میں، ان قواعد کو مرتب کرنے میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھا گیا ہے۔ طلبہ کرام کے سامنے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نحو اور صرف ایک تھا، علیحدہ کر دیا گیا، اب نحو اور صرف کا فرق کیا ہے؟ بہت سارے فرق ہیں، 5-6 فرق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ صرف کسی کلمے کا پورا ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کا پیر نحو ہوتا ہے، اعراب تو نحو ہی لگائے گا۔ پورا بنا بنایا کلمہ اور ڈھانچہ، وہ صیغہ، وہ وزن صرف بنا کر دیتا ہے، اس کے بعد اس پر اسٹیمپ اور اس کے پر اعراب وہ نحو لگاتا ہے۔ صرف کی غلطی ڈھانچے اور کلمے کی بناوٹ اور صیغے کی وزن کی ہوتی ہے، جبکہ نحو کی غلطی اعراب کی غلطی رہتی ہے۔ نحو میں کلمے کی پہلی قسم یعنی اسم اور تیسری قسم حرف سے بحث کی جاتی ہے، جبکہ صرف میں فقط فعل سے بحث کی جاتی ہے۔ اکثر نحو کی اکثر بحثیں سمجھنے کی ہیں اور کچھ یاد رکھنے، یاد کرنے کی ہیں، اور صرف کی اکثر بحثیں رٹنے کی ہیں، یاد کرنے کی ہیں، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، صیغے کو یاد رکھنے، اوزان کو یاد کرنے۔ صاحب طرح الارواح فرماتے ہیں کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوها، کہ صرف علوم کی ماں اور نحو علوم کا باپ ہے۔ اور آپ نے ہدایت النحو کے جدید نسخے کے اندر یہ دیکھا بھی ہوگا، صرفیاں را مغز باید چوں سگا، نحویاں را مغز باید چوں شہاں۔ مکمل 100% تشبیہ تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ صرفیوں کو مغز چاہیے، دماغ چاہیے، کتوں جیسا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اس کو رٹنے کی ضرورت ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت ہے، سمجھنا کم ہے۔ نحویاں را مغز باید چوں شہاں، بعضوں نے کہا یہ جملہ کہ نحویوں کو عقل چاہیے بادشاہوں جیسی۔ بہرحال یہ نحو و صرف کے درمیان یہ فرق ہے۔ اور فن نحو کے اندر جو اہم مباحث ذکر کیے جاتے ہیں، جو مشکل بحثیں سمجھی جاتی ہیں، خلاصے کے طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے، رہنا چاہیے ذہن میں، دماغ میں: اسم کی تعریف، اسم کی خصوصیات اور اس کی جتنی بھی تقسیمات ہیں جس اعتبار سے بھی ہوں۔ اصناف اعراب اسم کی 9 صورتیں، 16 قسمیں: مرفوعات، منصوبات، مجرورات، غیر منصرف، مبنیات، حروف عاملہ، غیر عاملہ۔ یہ بحثیں بہت اہم مانی جاتی ہیں۔ اور نحو کے اندر یاد رکھنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یاد کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اکثر سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کروں، چونکہ یہاں پر بڑی جماعت کے طلباء بھی ہیں جنہیں فن نحو اب نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور ان حضرات کے لیے، ان نوفارغ علماء کے لیے یا ان طلباء کے لیے جو پنجم، ششم، ہفتم کے اندر ہیں، جو احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوم میں، اول میں کسی وجہ سے، کم عمری کی بنا پر، لاپرواہی کی بنا پر یا کسی اور غباوت کی بنا پر نحو کو نہ سمجھ پائے، اور اب تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم زندگی بھر نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم درسیات ہم پڑھا سکتے ہیں۔ ہم اس احساس کمتری کے خول سے نکل جائیں۔ یہ بات 100% ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم دوبارہ طالب بن کر مکمل بحث کو سمجھنا چاہیں، حل کرنا چاہیں، تمرین کریں، اساتذہ سے مشکل مباحث میں مراجعت کریں۔ مثال کے طور پر
حال تمیز استثناء کے اندر آپ کو رکاوٹ ہے، آپ کو دشواری ہے، آپ کو یہاں دقت پیش آ رہی ہے، آپ کی عبارت خانی میں یہاں غلطی جا رہی ہے، تو آپ ایک ایک بحث کو نکالیں، اس حال والی بحث کو نکال کر مختلف کتابوں میں اس بحث کو دیکھیں، استثناءات کتنے، مستثنیات کتنے ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں۔ النحو الحادی کو ساتھ میں رکھیں طلبہ، النحو التطبیقی کو، النحو الواضح کو، نجوم الصرف کو، آسان حل عبارت کو، ان تمام کتابوں کو، اس کے علاوہ کتابوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک بحث کو جو مشکل ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پوری کتاب مشکل ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بحث کے اندر ہماری کمزوری ہے، کہیں کہیں خاص خاص بحثوں میں جو اخیر زمانے میں پڑھائی جاتی ہے تو وہاں غلطی رہ جاتی ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایک مرتبہ صلاحیت نہیں بنی تو آخر تک نہیں بنے گی۔ ہاں تب تک نہیں بنے گی جب تک کہ آپ دوبارہ اس کو طالب بن کر مکمل بحثوں کو پوری کتابوں سے ہم حاصل نہ کر لیں۔ نحو اور صرف عربی مدارس کے اندر بھی، اور نحو و صرف عربی مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، عرب ممالک کے اندر بھی الاجرمیہ، النحو الواضح ابن عثیمین کی حاشیے کے ساتھ بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد اچھی طرح آپ حضرات کے ذہن میں یہ پورے سوالات کے جوابات آ چکے ہیں کہ نحو کی تعریف کیا ہے، عرب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یا اللہ کے نبی کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، کون اس کا بانی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، صلاحیت بنانے کے لیے کیسی محنت کرنی چاہیے، مشکل بحثیں کیا ہے۔ یہاں پر چونکہ علماء کرام بھی ہیں، طریقۂ تدریس کے تقریباً 20-21 نکات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، کیسے گھنٹے کو تقسیم کر کے، اور اساتذہ کرام کو کن کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، فن پڑھانا چاہیے، کتاب پڑھانا نہیں چاہیے۔ بازار میں موجود جتنی، نیٹ پر جتنی موجود کتابیں ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم فن پڑھائیں گے تو طلبہ کرام کا کافی فائدہ ہو جائے گا اس سلسلے میں۔ بہرحال یہ 20-21 نکات بھی ہیں لکھے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پہلے محاضرے کو اور فن نحو کو صحیح معنی میں پوری قدردانی، پوری محنت کے ساتھ سمجھنے، پڑھنے، یاد رکھنے، یاد کرنے کی اور اپنی صلاحیت کو ٹھوس سے ٹھوس، مضبوط سے مضبوط بنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان